بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. دیکھیے پچھلی روایت جو حدیث جبرائیل آپ نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ہے کہ ایمان عقائد کے مجموعے کا نام ہے اور اسلام اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اسلام کے اعمال بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے 5 اعمال ایسے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، اسلام کا دار و مدار ہے. انہی 5 احکام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس حدیث مبارک میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر. گویا اسلام کو یہاں ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی جس کے 5 ستون ہیں، جس کے 5 ستون ہیں جو 5 ستونوں پر عمود پر ٹھہرا ہوا ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ. دیکھو اس کو تینوں اعراب کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ جر کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بنی الاسلام علی 5. 5 کے اوپر حرف اعلی داخل ہے یعنی 5 مجرور ہے اور شہادت اللہ الہ الا اللہ کو عطف بیان کرو بدل اس کا ہی. تو جو مبدل بن کا اعراب ہوتا ہے وہی بدل کا اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بدلیت کی بنیاد پر جو 5 کا اعراب ہے وہی شہادت اللہ الہ الا اللہ میں شہادت کا اعراب، وہی آگے اقام الصلاۃ، وہی ایتاء الزکاۃ الی آخرہ. سمجھئے؟ تو آپ اس کو مجرور پڑھ سکتے ہیں 5 کا بدل بنا کر. یہ 5 مجرور ہے تو آپ اس کو بھی مجرور پڑھ سکتے ہیں چاروں جملوں میں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو 5 جملوں کو آپ مجرور پڑھیں گے 5 کے جر کے ساتھ اس کو وابستہ کرتے ہیں. دوسرا اعراب اس کا ہے نصب. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ الی آخرہ. یعنی یہاں پر آنی کو آپ محذوف مانیں گے. اعلیٰ 5 آنی شہادت اللہ الہ. بنیاد اسلام کی 5 چیزوں پر ہے یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. اور تیسرا اعراب اس کا رفع ہے. مبتدا اور خبر کی بنیاد پر. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے.
احدھا شہادت ان لا الہ الا اللہ، ان میں سے پہلی چیز ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، وثانیہا اقام الصلاۃ، اور ان 5 میں سے دوسری چیز ہے نمازوں کو قائم کرنا، وثالثھا ایتاء الزکاۃ، اور ان 5 میں سے تیسری چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، والحج ورابعھا الحج، اور ان 5 چیزوں میں سے چوتھی چیز ہے بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان وخامسھا صوم رمضان، کہ ان 5 میں سے 5ویں چیز رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ کیا سمجھئے؟ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور شہادت اللہ الہ الا اللہ، تینوں طریقے سے اس کو پڑھنا درست اور صحیح ہے۔ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھو یہاں پر ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لیکن بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں سے لی گئی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو مسلم شریف کے الفاظ کس طرح ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن بخاری شریف کے اندر الفاظ اس طرح ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، کہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھو یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی یہ عقائد میں شامل ہے، اور عقائد کا بیان ایمان میں ہوتا ہے، اسلام میں اعمال کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تشریح فرما رہے ہیں، تو اسلام کی تشریح میں اعمال کا تذکرہ ہونا چاہیے، جیسے آگے وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان میں۔ تو پھر یہاں عقائد کا بیان کیوں ہے؟ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھو، یہ عقائد کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ بھی اعمال ہی کا بیان ہے۔ دیکھو ایک تو ہے توحید و رسالت کی تصدیق، یہ عقیدہ ہے، دل سے یہ بات تسلیم کر لینا، دل میں یہ بات جما لینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک اور صحیح نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے۔ دل میں یہ بات جما لینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والے ہیں،
آپ کی بعثت کے بعد اب کسی اور پیغمبر پر ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کا مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینا، یہ بات دل میں جما لینا، یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی گواہی دینا اور رسالت کی گواہی دینا یہ عقیدہ نہیں بلکہ عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ آج اکثریت مسلمانوں کی اس عمل سے غافل ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو بنیادی اعمال ارشاد فرمائے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا عمل ہے اس سے امت کا بڑا طبقہ آج غافل ہے۔ دیکھو یہاں لفظ ہے شہادت کا، اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت اور گواہی منکر کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے سامنے ایک آدمی یہ کہتا ہے یہ آپ کا چشمہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ آپ کا نہیں یہ تو میرا ہے، تو اب گویا وہ آپ کی ملکیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو آپ عدالت میں دو گواہوں کو پیش کریں گے جو اس کی گواہی دیں گے کہ یہ چشمہ آپ کا ہے، تو یہ گواہی کس کے سامنے ہوگی؟ منکر کے سامنے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو منکر کے سامنے گواہی دینا یہ عقیدہ نہیں بلکہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اور شہادت توحید کا منکر کون ہے، رسالت کا منکر کون ہے؟ کفار مشرکین۔ گویا کہ مسلمانوں کا سب سے اہم اور بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ منکرین توحید کے سامنے اور منکرین رسالت کے سامنے توحید و رسالت کی گواہی دیں، اور ان کے سامنے گواہی دینے کا مطلب ہے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ بھی توحید کو مان لیں اور وہ بھی رسالت کو مان لیں۔ تو گویا کہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے توحید کی گواہی یعنی توحید کی دعوت پیش کرو، ایسے لوگوں کے سامنے رسالت کی دعوت پیش کرو۔ تو مسلمانوں کا ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لوگوں میں توحید و رسالت کی دعوت کا کام دیں، یہ اسلام کا بنیادی کام ہے۔ ہم لوگوں کا اسلام پر مکمل طور پر جمع رہنا، اس میں دعوت کا بڑا دخل ہے۔ جو آدمی دوسروں کو دعوت دے گا کسی مشن کی اور پیغام کی، وہ آدمی اس مشن سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ جب دوسروں کو بلا رہا ہے اس کی طرف تو خود کیسے غافل ہوگا؟ وہ یہ دوسروں کو دعوت دینے کا مطلب جہاں دوسروں کو اس عمل کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خود کو اس عمل پر کمر بستہ رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھیے، جن لوگوں کی ڈیوٹی چوکی داری کی ہوتی ہے، بہت سے محلوں میں، گاؤں میں، شہر میں چوکی دار رکھے جاتے ہیں کہ وہ رات بھر محلوں میں جا کر محلے کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو وہ چوکیدار کس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم جاگتے رہیں؟ چوکیدار اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم آرام سے سو جائیں اور ہماری جان مال اور ہمارے اشیاء کی حفاظت یہ چوکیدار کرے گا۔ یہ جاگتا رہے گا تو اس کے جاگتے رہنے کی وجہ سے چور اچک کے ہمارے محلے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اب اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جاگے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھا کبھی چوکیدار کا کام؟
وہ گلی گلی محلے محلے گھومتا ہے رات کو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، ٹارچ ہاتھ میں لے کر کے، اور کیا کہتا ہے؟ جاگتے رہیو، جاگتے رہیو، جاگتے رہیو۔ سنا؟ تو جاگتے رہیو، اس کی ڈیوٹی یہ تھوڑی کہ ہمیں جگائے۔ وہ جو جاگتے رہیو کہہ رہا ہے وہ آوازیں اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ ان آوازوں کو لگاتا رہے گا تو وہ خود نیند سے محفوظ رہے گا، وہ سوئے گا نہیں، چپ چاپ بیٹھ گیا تو نیند آ جائے گی اس کو۔ اس لیے جگا رہا، جاگو جاگو جاگو۔ تو جاگو کا مطلب یہ ہے کہ اسے خود جاگنا ہے۔ اگر وہ جاگو جاگو کی سزا لگانا بند کر دے گا تو کچھ دیر میں اس کو نیند آ جائے گی، نیند آ گئی تو اس کی ڈیوٹی ختم، خراب ہو جائے گی۔ تو اپنی ڈیوٹی پر کمر بستہ رہنے کے لیے دوسروں کو آوازیں لگا رہا ہے۔ تو ایسے ہی مسلمان اگر دوسروں کو اسلام کی دعوت دیتا رہے، ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتا رہے، ان کو اسلام کا مشن سمجھاتا رہے، تو وہ لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ لوگ ایمان کو قبول کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، اس داعی کو، اس پکارنے والے کو ضرور یہ فائدہ ہوگا کہ یہ خود ایمان پر کمر بستہ رہے گا، ثابت قدم رہے گا، یہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ جو آدمی دوسروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ شرک سے بچو، وہ شرک میں مبتلا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی دوسروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ زنا سے بچو، وہ خود زنا کے اندر کیسے مبتلا ہوگا؟ جو آدمی دوسروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے مت پکارو، بات ہے وہ خود پکارے غیر اللہ کو، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ عمل۔ عقیدہ تو ایمان کے زمرے میں آئے گا، یہ خیال تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اس کا دوسروں کے سامنے اظہار بھی کرنا ہے، دوسروں کو اس کی طرف بلانا بھی ہے، دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینا ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ توحید و رسالت کو تسلیم کر کے گھر بیٹھ جائے، کنڈی لگا کر اپنے خلوت گاہ کے اندر نمازیں پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ نے ایمان و اسلام کی جو دولت اس کو عطا فرمائی ہے، اس دولت کو امانت سمجھتے ہوئے تمام انسانوں تک اپنی حیثیت اور قدرت کے مطابق پہنچانے کی ہمہ وقت کوشش کرتا رہے۔ اگر کوشش کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوشش نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے اندر کوتاہی کا شکار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے نماز قائم کرنے پر۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے پر۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، اس کی تفصیل حدیث جبرائیل کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ والحج، اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے حج پر۔ دیکھو اس روایت کے اندر حج کا ذکر پہلے ہے اور روزے کا ذکر بعد میں۔ اس کے علاوہ اکثر روایتوں میں روزے کا ذکر پہلے ہے اور حج کا ذکر بعد میں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ روایت جس میں حج کا تذکرہ پہلے ہے اور روزے کا تذکرہ بعد میں ہے، ان کے نزدیک سند کے اعتبار سے وہ سب سے عمدہ روایت ہے،
اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب الحج کو پہلے رکھا ہے اور کتاب الصوم کو بعد میں رکھا ہے، جبکہ بخاری شریف کے علاوہ حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر روزے کا بیان پہلے ہے اور حج کا بیان بعد میں ہے۔ تمام کتابوں کے اندر، فقہی کتابوں کے اندر بھی، اور جو فقہی ترتیب پر حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ترتیب یہی ہے کہ پہلے نماز کا تذکرہ ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، پھر کتاب الصوم ہے، پھر کتاب الحج ہے۔ لیکن بخاری شریف کے اندر کتاب الحج پہلے ہے اور کتاب الصوم بعد میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اسی روایت کی بنیاد پر اختیار کیا ہے کہ اس روایت کے اندر حج کا تذکرہ پہلے ہے اور روزے کا تذکرہ بعد میں ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینوں کا روزہ رکھنا، روزے کی تعریف وغیرہ سب حدیث جبرائیل کے اندر آپ کو متفق علیہ، متفق علیہ آپ کو بتا دیا، متفق علیہ الشیخان، اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس روایت کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں متفق علیہ، متفق علیہ، یعنی دونوں بزرگوں کا اس روایت کی صحت پر اتفاق ہے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے معمولی چیز راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ دیکھو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کا نام اسلام سے پہلے کیا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد کیا نام تھا، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ سب سے پسندیدہ قول یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام رکھا گیا تھا عبد الرحمن، نام ان کا کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، ابو ہریرہ کے معنی بلی کے بچے کا باپ، یہ بلی کے بچے کے باپ تھوڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو ازراہ شفقت یا ازراہ تلطف کوئی لفظ استعمال فرما لیا تو حضرات صحابہ کرام کو عشق و محبت کی بنیاد پر وہ اتنا پسند آیا کہ بس اسی کو انہوں نے اپنے لیے عنوان بنا لیا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے کسی بات پر دوپہر کے وقت خفا ہو کر مسجد نبوی میں آ کر لیٹ گئے۔ حضور گھر پہنچے، پوچھا فاطمہ سے کہ علی کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ خفا ہو کر باہر نکل گئے۔ آپ ڈھونڈتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے تو مسجد نبوی میں آج کی طرح قالین نہیں ہوتے تھے، مرمر نہیں تھے، سنگ مرمر لگا ہوا نہیں تھا، مٹی تھی، کچی جگہ تھی۔ جا کر کے لیٹ کے پسینہ آیا تو اس پسینے کی وجہ سے
تھوڑی مٹی یہاں لگ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. تو مٹی کے باپ، اس کا ترجمہ مٹی، لفظی ترجمہ مٹی کا باپ ہے، لیکن یہ باپ کا ترجمہ کریں گے والا. اے مٹی والے اٹھو. تو آپ نے اذراہ تلطف، اذراہ شفقت یہ لفظ استعمال فرمایا. بس یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت بن گئی، ابو تراب، ابو تراب، مٹی والا، مٹی والا، مٹی والا. ایسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو انہوں نے پال رکھا تھا، اور اس سے بڑا لگاؤ تھا. اسی لگاؤ کی وجہ سے اکثر و بیشتر جب کہیں آتے جاتے تو اس بلی کے بچے کو یہاں آستین میں ڈالا ایسے لے کے ساتھ چل دیا کرتے تھے. ان کے اس انس اور قرب کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے اذراہ تلطف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ. بس یہی کنیت اتنی مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہوئی کہ اب ابو ہریرہ تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے یہ اکثریت کو معلوم نہیں ہے. تو ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور یہ کنیت کا پس منظر یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلی کا بچہ پال رکھا تھا، اس سے بے انتہا شغف تھا. ان کے شغف کو دیکھتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرما دیا یا ابا ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سلم الایمان بضع و سبعون. دیکھو بضع کے لفظی معنی ہے ٹکڑا. کسی چیز کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ علیحدہ کر لیے جائے تو اسے کہتے ہیں بضع اور بضعۃ. تو بضع کے معنی ٹکڑا، بضعۃ کے معنی ٹکڑا. یہاں گنتی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو 3 سے لے کر 7 تک، یعنی دہائی تو مکمل عدد ہوتا ہے. دہائی کے ساتھ جو اکائیاں جڑتی ہیں ان اکائیوں کے لیے لفظ بضع استعمال ہوتا ہے. 3 سے لے کے 7 تک، 3 سے لے کے 9 تک، 3 سے لے کے 6 تک مختلف اقوال اس سلسلے کے اندر ہیں، ان کو بضع کہا جاتا ہے. زیادہ مشہور یہ ہے کہ بضع سبع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک روایت کے اندر جو ہے اس کی صراحت بھی موجود ہے. تو الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، یعنی 77 شعبے ہیں. دیکھو یہاں بضع و سبعون کا لفظ ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر 60 کا لفظ ہے. بضع و 60 شعبہ، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. تو یہ 60 شاخیں ہیں یا 70 شاخیں ہیں، 70 سے کچھ زائد ہیں یا 60 سے کچھ زائد ہیں. 60 اور 70 والی روایت کے اندر مظاہر تعارض ہو گیا. بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دونوں روایتوں، جب دو روایتوں کے اندر تعارض ہو بظاہر، تو جو روایت اپنے اندر سند کے اعتبار سے زیادہ قوت رکھتی ہو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں سبع و سبعون، بضع و سبعون کا تذکرہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بضع و 60 کا تذکرہ ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مقابلے میں فائق ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی کتاب کا درجہ صحت کے معاملے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے فائق اور بڑا ہے. سب سے پہلا درجہ بخاری شریف کو حاصل ہے. تو اس لیے بعد نے تو یہ کہا کہ 70 اور 60 میں اختلاف ہے، تو 60 والی روایت چونکہ بخاری شریف کے اندر ہے اور اس کو فوقیت حاصل ہے، لہذا 60 والی کو ترجیح دی جائے.
اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 60 والی روایت اور 70 والی روایت دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام وحی کے ذریعے تدریجاً وقتاً فوقتاً آئے، اور ایسا ہوا ہے کہ پہلے آپ کو کوئی چیز بتائی گئی، پھر اور بتا دی گئی، پھر اور بتا دی گئی۔ جیسے گناہ کبیرہ کے سلسلے میں جو گنتی آگے آئے گی تو اس میں آپ نے کہیں کچھ بیان کیا، کہیں زیادہ تعداد بیان کی۔ ایسے منافق کی علامتیں آ رہی ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں منافق کی علامت ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 4 چیزیں منافق کی علامت ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ 3 باتیں نفاق کی علامتیں ہیں، آپ نے امت کو بتا دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک بات اور بتائی گئی کہ ان 3 کے علاوہ ایک یہ چیز ہے کہ بھی نفاق کی علامت ہے، تو آپ نے اس کو شامل کر کے فرما دیا کہ 4 چیزیں نفاق کی علامتیں ہیں۔ تو اسے یہاں بھی ہوا کہ پہلے آپ کو وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی گئی کہ ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، تو آپ نے وہی بات امت کے سامنے پیش کر دی۔ پھر دوبارہ وحی آئی تو اس کے اندر آپ کو آگاہ فرمایا گیا کہ 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، تو آپ کو بیان فرما دی۔ تو 60 کی روایت بھی اپنی جگہ پر درست ہے اور 70 کی روایت بھی، کہ پہلے آپ نے 60 بیان فرمایا، جب وحی کے ذریعے مزید باتیں آپ کو معلوم ہوگی تو ان کو شامل کر کے آپ نے 70 کر کے اس کے بعد فرما دیا۔ تو 60 اور 70 میں کوئی تعارض نہیں ہے، پہلے 60 فرمایا، یہ معلومات میں اضافہ ہوا تو اس اضافے کی بنیاد پر آپ نے 70 کا جملہ ارشاد فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، اور یہ بات سب سے زیادہ مناسب ہے، کہ یہاں 60 اور 70 میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ تعارض اس وقت ہوتا جب 60 یا 70 یہ تعدید اور تحدید کے لیے ہوتا۔ تعدید عدد بیان کرنا، تحدید حد بیان کرنا۔ یہ تعدید اور تحدید کے لیے نہیں بلکہ یہ تکفیر کے لیے۔ جیسے ہر زبان کے اندر کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو کثرت پر دلالت کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر بھی ایسے لفظ بہت سارے کہتے ہیں نا، میں تجھ جیسے سینکڑوں دیکھے، کہتے ہیں نا، تو گن رکھے سینکڑوں۔ یہاں سینکڑے اور 100 کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ گن کر کے 100 دیکھے تک کثرت بیان کری، بہت ساری چیزیں۔ ایسے تو سینکڑوں ہیں، سینکڑوں کا مطلب 100 نہیں، 200 400 500 نہیں، بلکہ مراد کیا کثرت، یعنی اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں 10 مرتبہ یہ کام کر چکا ہوں، یعنی کہ گن کر کے 10 مرتبہ کیا، ایک ساتھ 1 9 4 5 ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی متعدد بار یہ کام میں کر چکا ہوں۔ تو جیسے عربی زبان اردو زبان کے اندر بھی اور دوسری زبان کے اندر بھی کچھ عدد جو ہے کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کہ اہل زبان جب کسی چیز کی کثرت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ لفظ بول دیتے ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان کے اندر 6 اور 7 اور 60 اور 70 یہ کثرت کے لیے ہے۔ تو دونوں موقعوں پر آپ کا مقصد ہے کثرت کو بیان کرنا، اور کثرت پر 60 بھی دلالت کرتا ہے، کثرت پر 70 بھی دلالت کرتا ہے۔ تو ایک موقع پر آپ نے فرما دیا کیا جزعم و ستون، کہ 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور ایک موقع پر آپ نے فرما دیا بضعم و سبون، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، لہذا 60 اور 70 میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ 70 کا مفاد بھی کثرت ہے اور 60 کا مفاد بھی کثرت ہے، یعنی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ایمان کی شاخ کا درجہ رکھتے ہیں، ایمان کے شعبے کا درجہ رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔
بس آگے کسی انشاءاللہ